بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اول کتاب اللہ کے الفاظ اور اس کے احکام کے بیان میں، یعنی کہ پہلی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ اصول 4 ہیں تو 4 بحثیں ہوں گی، ہے نا۔ کتاب اللہ کے بارے میں، سنت رسول کے بارے میں، اجماع امت کے بارے میں اور قیاس کے بارے میں، اور قیاس سے جو چیزیں متعلق ہیں ان کے بارے میں۔ تو اب پہلی بحث شروع کر رہے ہیں، یعنی کتاب اللہ، قرآن کریم سے جو استدلال ہم کرتے ہیں ان کے بیان میں ہے کہ اگر ہم قرآن کریم سے کوئی مسئلہ نکالیں گے تو کس طرح نکالیں گے، کس طرح کے الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان سے کس طرح کی دلیل ثابت ہوتی ہے، اس کا اس بحث کے اندر ان سب کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح الفاظ کے کیا معنی ہوتے ہیں، ان سے کس طرح کی دلیل نکلتی ہے اور کیسا حکم ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے لفظ کی کل 4 قسمیں ہیں۔ جیسے ہم سے صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں لفظ کی جو صورت ہوتی ہے نا۔ جیسے لفظ صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں صاد ہے، پھر یا ہے، پھر غین ہے، پھر ہا ہے، اس کو بولتے ہیں صیغہ، ہے نا۔ یعنی کہ لفظ کی جو دکھنے والی صورت ہے، اس صورت کو ہی صیغہ کہتے ہیں۔ اور لغت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی لفظ اگر قرآن کریم میں آیا تو اس لفظ کی صورت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور اس مادے کے حساب سے اور اس صورت کے حساب سے اس کا معنی کیا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہوں گی، یعنی 4 طرح کے الفاظ قرآن کریم میں پائے جائیں گے صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، ہے نا۔ قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ہم انہیں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 4 قسموں میں سمٹ جائیں گے۔ پہلی قسم ہے خاص، دوسری ہے عام، تیسری ہے مشترک اور چوتھی ہے مؤول۔ خاص وہ لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طور پہ۔ ایسا لفظ جو معنی معلوم کے لیے یا پھر مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اور انفراد کے طور پر بنایا گیا ہو۔ انفراد کے طور پر کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ کیا بولتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں، یعنی ایک معنی کے لیے ایک وقت میں ایک معنی کے لیے وہ استعمال ہو، ہے نا، ایک معنی پر دلالت کرے تو اس کو انفراد بولتے ہیں۔ انفراد کا مطلب یہ ہے کہ جماعت نہ ہو اس کے ساتھ، ہے نا، اکٹھا بہت ساری چیزوں پر دلالت نہ کرے بلکہ ایک وقت میں ایک چیز پر دلالت کرے، ہاں، تو اسی کو کہتے ہیں خاص۔ اب دیکھیں یہ اس میں 2-3 چیزیں آئی ہیں لیکن اس کو خود یہ واضح کر رہے ہیں، میں اس کی تشریح اسی وقت کر دوں گا۔ کہہ رہے ہیں معنی معلوم، کہا نا کہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو یا مسمى معلوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ معلوم کا معنی ہے متعین، ٹھیک ہے، مطلب متعین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا متعین مسمى یعنی ذات اس سے مراد ہے کے لیے وضع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں معنی معلوم سے مراد امور ذہنیہ ہے اور مسمى معلوم سے مراد امور خارجیہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہے نا، جیسے کسی آیت کا مفہوم، اس کا مطلب، ہے نا، اور تو یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ چیز سامنے دکھتی نہیں ہے دنیا میں، ہے نا۔ تو انہی کو کہتے ہیں امور ذہنیہ، یعنی جو چیزیں صرف ذہن میں آتی ہیں، ذہن سے سمجھی جا سکتی ہیں، انہیں دکھایا نہیں جا سکتا، سامنے دکھ نہیں سکتی ہیں وہ چیزیں، ہے نا، تو ان کو کہتے ہیں معنی معلوم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اس کی جیسے کیا نام ہے، بہت عام مثال جیسے بتا دیتا ہوں۔ ایک لوگ بیان کرتے ہیں کہ ڈائناسورس پہلے تھے اور ان کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا جسم اتنا بڑا ہوتا تھا، پر ہوتے تھے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جب بتائیں گے تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کر کے آپ کے ذہن میں ڈائناسور کی ایک تصویر بن جائے گی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خارج میں آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دکھے گی وہ، کیونکہ وہ اب ختم ہو چکا بالکل بھی ان کے حساب سے، تو وہ چیز جو ہے کیا نام ہے دکھے گی نہیں۔ تو اسی کو کہیں گے امر ذہنی، امور ذہنیہ ایسی چیزوں کو ہی کہتے ہیں جو صرف ذہن میں سمجھ میں آتی ہے اور دنیا میں دکھتی نہیں ہے، کہیں دیکھ نہیں سکتے ہم اسے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں امور ذہنیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ معنی معلوم سے مراد امور ذہنیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی معنی کا مطلب کیا ہے کہ وہ امور جو ذہن میں آتے ہیں، جو ذہن میں سمجھے جاتے ہیں،
اور مسمى معلوم سے مراد امور خارجیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مسمى کہا مسمى سے مراد امور خارجیہ ہیں، امور خارجیہ یعنی جو چیزیں خارج میں موجود ہیں، جو چیزیں دنیا میں موجود ہوتی ہیں، دکھتی ہیں دنیا میں، ہے نا، ان کو کیا نام ہے، امور خارجیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جو بھی چیزیں آپ دیکھیں، کتاب، قلم، کاپی، ڈیسک، ہے نا، یہ ساری چیزیں امور خارجیہ ہیں۔ ہاں، تو خاص کا اطلاق امور ذہنیہ پر بھی ہوتا ہے اور امور خارجیہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی خاص کا لفظ جو ہے جس پر خاص دلالت کرے گا، ہے نا، کوئی بھی خاص لفظ اس سے جو ہم معنی سمجھیں گے وہ دنیا میں موجود بھی ہو سکتا ہے، ذہنیہ یعنی امور خارجیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ذہن میں آئے، یعنی سامنے نہ دکھے، وہ صرف ذہن میں آئے، ٹھیک ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے تعریف میں دونوں امور کی رعایت کی گئی ہے، یعنی تعریف میں دونوں کو داخل کیا گیا ہے کہ جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا زید، تو اس کا ایک مفہوم ہے جو ذہن میں ہے، اور ایک اس کا تشخص جو خارج میں محسوس کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا، جب ہم نے زید کہا تو اس کا ایک مفہوم ہے، ایک ذہن میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس سے، ہے نا، کہ زید فلاں ایسا ہے۔ جب زید آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ ہاں وہ لمبا چوڑا، ہے نا، اتنا بڑا ہے، اس کی عمر اتنی ہے، داڑھی ہے نہیں ہے نا، اس طرح کی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو اس کو مفہوم کہتے ہیں، امور ذہنیہ، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی زید کہے اور آپ زید کو جانتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ جائے گی، ٹھیک، تو وہ اسی کو مفہوم کہتے ہیں اور وہی امر ذہنی ہے۔ اور ایک اس کا تشخص ہے، یعنی اس کی ایک پہچان، ہے نا، یعنی جو خارج میں محسوس کیا جاتا ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے، جو یعنی دنیا میں اس کی ایک ذات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تشخص کا مطلب وہی ہے، تشخص ویسے بولتے ہیں پہچان، ہے نا، اور پہچان دنیا میں ہونے کا مطلب یہی کہ ایک چیز جو دوسری چیز سے الگ دکھے، ہے نا، یا الگ کیا نام ہے محسوس کیا جائے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا نام ہے دیکھنے کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ زید کو جو ہم محسوس کریں گے اس کو دیکھ کر محسوس کریں گے، تو ایک خارج میں اس کا تشخص ہے نا، اس کی ایک پہچان ہے دنیا میں، تو جو خارج میں محسوس کیا جاتا ہے اس کا ایک تشخص ہے۔ مفہوم معنی معلوم ہے اور تشخص سے خارجی مسمى معلوم ہے۔ یہ جو مفہوم ہوا نا کہ زید لفظ سن کر کے آپ کے ذہن میں جو اس کی تصویر بنی، تو اسی کو کہیں گے معنی معلوم، ٹھیک ہے۔ اور تشخص خارجی یعنی زید جو ہے، جو جب آپ کے سامنے آ رہے تو آپ کو جب اس کو دیکھیں گے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسمى معلوم، ٹھیک ہے۔ تشخص خارجی مسمى معلوم ہے، یعنی کہ جو دنیا میں اس کی پہچان ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، جو اس کا قد کاٹ ہے، یہ جو ہے یہ مسمى معلوم، ٹھیک ہے۔ ان سب کے مجموعے کو کہیں گے مسمى معلوم۔ مفہوم و معنی قائم بغیر ہی ہوتا ہے اور مسمى قائم بنفس ہی ہوتا ہے، یعنی مفہوم و معنی قائم بغیر ہی ہوتا ہے۔ مطلب کیا، مفہوم کسی چیز کا مفہوم اور کسی چیز کا معنی تب تک نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک کہ کوئی چیز اس کے لیے، اس معنی کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسمى جو ہے وہ قائم بنفس ہی ہوتا ہے، یعنی مسمى کا معنی ہوتا ہے ذات، ویسے مسمى جو ہے وہ قائم بنفس ہی ہوتا ہے، یعنی وہ خود سے ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا، اس کا نام نہیں رکھا گیا کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مفہوم ابھی آپ کے ذہن میں نہیں۔ جیسے جب پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے تو پھر اس کا مفہوم، اس کو دیکھنے کے بعد ذہن میں اس کی تصویر چھپے گی، ہے نا، اس سے پہلے اس کی تصویر ذہن میں نہیں تھی آپ کے، لیکن جب اس کو آپ نے دیکھا تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں چھپی، تو اب یہ مفہوم بعد میں آیا ہے۔ اور یہ مفہوم کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے اسے دنیا میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ یا تو اس لیے آتا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس لیے آتا ہے کہ کوئی اس کا نام بتاتا ہے، یا کوئی نام بتا کر کے اس کی تفصیل بناتا ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہے، تو پھر وہ بات ذہن میں آتی ہے۔ تو ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کسی چیز کے واسطے اور وسیلے سے آتی ہے، خود سے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کسی چیز کے ذریعے ہی آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ جو مفہوم اور معنی ہوتا ہے وہ قائم بغیر ہی ہوتا ہے، یعنی وہ خود سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ اس کے حاصل ہونے کے لیے کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے، کوئی چیز۔ اور جو مسمى ہوتا ہے وہ قائم بنفس ہی ہوتا ہے، یعنی جو زید جیسے مثال کے طور پہ
ہے، ایک انسان ہے، تو اس کا جو شکل و صورت جو وہ انسان دنیا میں موجود ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے یا اس کے وجود کے لیے، اس کے پائے جانے کے لیے، ہے نا، اس کے لیے کوئی وسیلہ اور غیر کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ خود سے موجود ہوتا ہے۔ تو جو مسمہ ہوتا ہے، یعنی جو خارج میں دنیا میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ قائم بنفسی ہی ہوتی ہیں، یعنی خود سے قائم ہوتی ہیں، ان کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو مفہوم اور معنی ہوتا ہے اس کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ معنی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال جیسے علم، جہل، سواد، بیاض، ہے نا، جس کو ہم صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ مثال انہوں نے بیان کر دی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں ہی ہیں، ہے نا۔ تو معنی کی مثال جیسے علم، ہے نا، کسی چیز کے بارے میں معلومات، ہے نا۔ مثال کے طور پہ کیا نام ہے، ایک کتاب، یہ کتاب ہے اصول فقہ حنفی، ٹھیک ہے، اس کتاب کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور کسی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے بہت اچھی ہے، تو اچھا ہونا یہ ایک صفت ہے اور یہ اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ہاں یہ کتاب اچھی ہے، یا پھر اس کتاب میں یہ باتیں ہیں، تو وہ سب جو ہے مفہوم ہے، معنی ہے، وہ سب ذہن میں آتے ہیں۔ جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو سامنے جب ہم دیکھیں گے تو اس کتاب کی شکل و صورت دیکھیں گے، اس کے اندر جو نقوش، الفاظ یہ سب بنے وہ سب دیکھیں گے، تو وہ ہیں ذات، اور یہ جو اس کی معلومات ہمیں حاصل ہوئی کہ ہاں یہ کتاب کیسی ہے، کیا ہے اس کے اندر، یہ سب جو ہے وہ معنی ہے۔ اسی طرح سے جہل ہے، کسی کا جاہل ہونا، کسی بات سے جاہل ہونا، ہے نا، تو یہ جو ہے اس بات کو جو ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں شخص جاہل ہے، اس کی جہالت کو ہم ذہن میں سمجھتے ہیں، یہ خارج میں نہیں دکھا سکتا ہے کہ ہاں فلاں شخص جاہل ہے، تو اس کی جہالت کدھر ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، وہ صرف ذہن میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی کسی چیز کی سیاہی ہو گئی تو سیاہی یہ بھی ذہن میں سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہی کسی چیز کی سفیدی ہو گئی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کسی چیز کے وجود میں نہیں آ سکتی ہیں۔ جیسے سفیدی ہے تو کوئی چیز ہی سفید ہوگی، سفیدی الگ سے نہیں پائی جاتی، یا تو سفید کپڑا ہے، سفید دیوار ہے، سفید کیا نام ہے پینٹ ہے نا، سفید قالین ہے، تو کوئی چیز ہوگی سفید، سفیدی بغیر کسی چیز کے نہیں پائی جا سکتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں قائم بغیر ہی، کہ جو خود سے نہ پایا جائے، جب بھی پایا جائے تو کسی چیز کے وسیلے یا کسی چیز کے ساتھ ہی پایا جائے۔ تو یہ سب جو ہے معنی اور مفہوم ہے، یہ ذہن میں سمجھ میں آتے ہیں، خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے موجود ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہوتے، ہم ذہن سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مسمہ کی مثال جیسے زید ہے، گھر ہے، انسان ہے، گھوڑا ہے، یہ سب خود سے موجود ہوتے ہیں، ان کے وجود کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نوٹ: خاص کی تعریف مذکور خاص العین۔ اچھا اب ایک بار پھر سے تعریف کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر سے بات سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں کہ خاص وہ لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طور پہ۔ مطلب کیا ہوا کہ جو کسی ایک معنی کے لیے، معنی یعنی مفہوم، کسی ایک مفہوم کے لیے بنایا گیا ہو یا کسی ایک ذات کے لیے بنایا گیا ہو، ہے نا، اور انفراد کے طور پر، یعنی اکیلا وہ اس پر دلالت کرے، ہے نا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر اس پر دلالت نہ کرے بلکہ اکیلا اس پر دلالت کرے، انفراد کا یہ مطلب ہے۔ تو یعنی ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ خاص لفظ ہے۔ خاص کی تعریف مذکور خاص العین کی ہے، خاص الجنس یا خاص النوع کی نہیں ہے۔ جو اوپر تعریف کی گئی نا انفراد کے طور پر، تو اس سے یہ اس بات سمجھ لیں کہ یہ خاص العین کی تعریف ہے۔ خاص کی اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں: خاص العین، خاص الجنس اور خاص النوع۔ خاص العین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک فرد پر، خاص لفظ خاص جو ہے وہ صرف ایک فرد پر دلالت کرے، یعنی ایک ذات پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اور خاص الجنس جو ہوتی ہے وہ بہت سارے ذوات پر دلالت، بہت ساری چیزوں پر ایک ساتھ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص النوع جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں پر ایک ساتھ دلالت کرتی ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ خاص الجنس، خاص العین کی تعریف تو پیچھے گزر چکی کہ خاص العین اس کو کہیں گے جو صرف ایک معنی پر یا صرف ایک ذات پر دلالت کرے انفراد کے طور پر، یعنی اکیلا، ہے نا،
اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر اس پر دلالت نہ کرے، بلکہ اسے ایک ذات پر ہی، ایک ہی معنی پر دلالت کرے یا ایک ہی ذات پر دلالت کرے، اس کو خاص العین کہیں گے۔ دوسرا ہے خاص الجنس، یعنی اس میں خصوصیت تو ہوگی لیکن جنس کے اعتبار سے، مطلب کہ ایک جنس کے افراد کو وہ لفظ شامل ہوگا، دوسری جنسوں کو شامل نہیں ہوگا، یعنی ایک طرح کے افراد پر شامل ہوگا، وہ دوسری طرح کے افراد پر شامل نہیں ہوگا، ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک مدرسے کے اندر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اعدادیہ، کچھ اولیٰ، کچھ ثانیہ، کچھ ثالثہ میں، ٹھیک ہے، تو اب جماعتیں کئی ساری ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی ایک جماعت کا نام لے کر کے ان پر کوئی حکم لگائیں گے، مثال کے طور پہ اعدادیہ کے پڑھنے والے بچے اچھے ہیں، ہے نا، محنتی ہیں، تو آپ کا یہ جو لفظ ہے وہ خاص ہوگا اس مدرسے کے اعتبار سے، کہ اس مدرسے میں اتنے سارے بچے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے خاص ایک جماعت کا نام لے کر کے اس کے بچوں کی تعریف کی، حالانکہ یہ جو لفظ ہے بہت ساری چیزوں پر دلالت کرے، یعنی یہ اعدادیہ میں پڑھنے والا ایک بچہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تو ان سب پر یہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے تو عام ہے کہ ایک بچے کے لیے آپ نے نہیں کہا، سب کے لیے کہا، اس اعتبار سے عام ہے، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی طرف اگر آپ غور کریں تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے اس کو خاص کیا گیا، تو یہ ان کی طرف نظر کرتے ہوئے خاص ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی اسی کو خاص الجنس یا خاص النوع کہتے ہیں۔ خاص الجنس یا خاص النوع اسی طرح سے ہیں، ان کے بس کیا نام ہے، الفاظ کے اندر تھوڑی سی وہ ہے، اب دیکھیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ خاص الجنس وہ لفظ ہے جو ایسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے تحت کثیرین مختلفین بالاغراض شامل ہو۔ مطلب کیا ہوا، پہلے یہ سمجھ رہے کثیرین کا معنی، کثیرین کا مطلب ہے جماعت، یعنی بہت سارے افراد، ہے نا، کثیرین اس کو بولتے ہیں۔ مختلفین بالاغراض کا مطلب کیا ہے کہ جن کے مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہوں، مختلفین بالاغراض یعنی اغراض، مقاصد میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں، تو ان کو کہیں گے مختلفین بالاغراض۔ تو کہتے ہیں کہ خاص الجنس وہ لفظ ہے جو ایسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، یعنی ایسے معین معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وہ لفظ جو ایسے معین معنی کے لیے بنایا گیا ہو جو معین معنی بہت ساری ایسی چیزوں پر دلالت کرتی ہو جو بہت ساری چیزیں مقصد میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان سب کا مقصد ایک دوسرے سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ انسان ہے نا، تو کہا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تو یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان جب کہا تو اس کے اندر سارے انسان آ گئے، جتنے بھی ہیں دنیا میں، مرد ہیں، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سب اس کے اندر آ گئے تو یہ ہو گیا کثیرین، اور چونکہ ان کا مقصد، مرد کا مقصد الگ ہے، عورت کا مقصد الگ ہے، بچوں کا مقصد الگ ہے، بوڑھوں کا مقصد الگ ہے نا، سب کے مقاصد الگ الگ ہیں، تو یہ جو ہیں مختلفین بالاغراض ہوئے، ٹھیک ہے، انہی سب پر دلالت کرتا ہے لفظ انسان، کیونکہ انسان کے اندر یہ سب آتے ہیں، یعنی انسان کا معنی ہوتا ہے اتنے سارے لوگ، یہ سب، ہے نا، تو کیا ہوا کہ انسان اتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے یا اتنی چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو انسان ہوگا جنس، ٹھیک ہے۔ اب یہ خاص کس طرح سے ہوگا، خاص اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو کہا کہ انسان گھاٹے میں ہیں، باقی دوسرے جو ہے جانوروں کو، جناتوں کو، ان کو نہیں کہا، تو اس اعتبار سے یہ خاص ہے نا، کہ جو صرف ایک جنس پر دلالت کرے، ہے نا، ویسے تو بہت ساری اس جنس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، ہے نا، لیکن وہ ایک جنس پر دلالت کر رہا ہے، تو اسی کو کہیں گے خاص الجنس۔ ایسا لفظ جو ایسے ایک معنی پر دلالت کرے، جو معنی بہت ساری ایسی چیزوں پر دلالت کرے جو بہت ساری چیزیں مقصد میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یعنی جب سب کا مقصد ایک دوسرے سے الگ ہے، اس کو کہیں گے خاص الجنس۔ دوسری ہے خاص النوع، خاص العین اوپر گزر چکی، خاص الجنس ادھر آ گئی، تیسری ہے خاص النوع۔ خاص النوع وہ لفظ ہے جو ایسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے تحت کثیرین متفقین بالاغراض شامل ہو، یعنی وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو لیکن وہ ایک معنی بہت ساری ایسی چیزوں پر دلالت کرے، بہت ساری ایسی چیزوں کو بتائے جو بہت ساری چیزیں مقصد میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، یعنی سب کا مقصد ایک ہے، ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہے۔ جیسے رجلن، تو رجلن کا معنی ہے مرد،
تو مرد جتنے بھی ہیں دنیا میں ان سب کا مقصد ایک ہے، یعنی ان کی تخلیق کا مقصد مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ مقصد نہیں کہ انسان کا اپنا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. انسان کے اپنے مقاصد تو دنیا میں الگ الگ ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا ہے، کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے نا. تو اس حساب سے مقصد الگ ہے، لیکن یہاں تخلیق کے مقصد مراد ہے. مطلب انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، مردوں کو پیدا کیا گیا ہے، تو ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. تو اس اعتبار سے مرد جتنے بھی ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، ان کا مقصد ایک ہے، اور اس لیے یہ سب جو ہے کثیرین متفقین بالاغراض ہے، کیونکہ لفظ رجل جو ہے اس سے ایک مرد مراد نہیں ہے، بلکہ رجل کے اندر جتنے بھی مرد ہیں عورتوں کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب آ جائیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو ان سب پر لفظ رجل دلالت کرے گا. حالانکہ لفظ رجل ایک ہے، اس کا معنی مرد ایک ہے، لیکن اس معنی کے افراد بہت سارے ہیں. تو اسی کو کہیں گے خاص النوع، کہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے وہ ایک ہے، لیکن اس معنی کے جو افراد ہیں وہ بہت سارے ہیں. تو اس لیے یہ لفظ کے اعتبار سے یہ خاص ہے کہ ایک لفظ ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور تنہا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خاص. تو یہ ہو گیا خاص النوع. خاص النوع وہ ہے جو وہ لفظ جو ایک معین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسے معین معنی کے لیے جو معین معنی بہت سارے ایسے افراد کو بتاتا ہے، جو بہت سارے افراد جو مقصد کے اعتبار سے ایک دوسرے کی طرح ہیں، مقصد میں سب ایک طرح ہیں، ہے نا. تو اسی کو کہیں گے خاص النوع. اب خاص کی تعریف ہو گئی. خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص کا حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب جب قرآن کریم میں کوئی خاص لفظ آئے گا تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے، اس سے کیسی دلیل ہم نکال پائیں گے، اس کا حکم کیا ہے، اس سے کیسا حکم ثابت ہوگا. تو اس کا دیکھیے خاص کا حکم، کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی قطعی یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے. یہی احناف کا مذہب ہے. یعنی کتاب اللہ کے اندر کوئی خاص لفظ آئے گا تو پھر اس خاص لفظ سے جو معنی اور مفہوم ثابت ہوگا اس مفہوم پر یقینی اور قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وجوب ہے نا، واجب ہوگا اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ چاہے عمل کرے چاہے چھوڑ دے، یہ نہیں، یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا. یہ ہم احناف کا مذہب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان اور آپ کے متبعین جو ہیں ان سب کا یہ مذہب ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک قطعی یقینی طور پر عمل واجب نہیں ہے. یعنی امام اعظم کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اس کے اندر شک ہو سکتا ہے نا. اس سے جو ثابت ہوگا جو مفہوم، اس کے اندر شک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لفظ کبھی غیر موضوع لہو کا بھی احتمال رکھتا ہے. یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ عمل کرنا کیوں واجب نہیں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن شریف میں جو بھی خاص الفاظ آئیں گے تو وہ خاص الفاظ ہے تو خاص ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے اس معنی میں نہیں استعمال کیا جاتا. تو اگرچہ یہ لفظ خاص ہے، ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی جس معنی کے لیے بنایا گیا اسی پر دلالت کر رہا ہے، یا یہ دلالت نہیں کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس معنی پر دلالت نہ کر رہا ہو. اس وجہ سے جو ہم جس کو ہم خاص کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ خاص نہ ہو، کیونکہ وہ جو ہے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس معنی پر تو وہ دلالت نہیں کر رہا ہے نا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس معنی پر دلالت نہ کرتا ہو. اس لیے کہتے ہیں امام شافعی کہ اس کے اندر احتمال اور یقین جو ہے وہ احتمال اس کے اندر ہوگا، ہے نا. اور احتمال و یقین اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ہی چیز کے اندر شک بھی ہو اور اسی میں جو ہے وہ یقین بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا تو شک ہوگا یا یقین ہوگا. جیسے آپ کہیں جانے کا ارادہ کریں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، ہے نا، اور پھر اسی پہ شک بھی ہو رہا ہے کہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا تو شک ہوگا یا یقین ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے. تو امام شافعی اور امام اعظم دونوں کا مذہب آپ نے سمجھ لیا. امام اعظم کے نزدیک یقین کے ساتھ قطعی یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے نزدیک اس کے اندر شک کا وہ ہے، احتمال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے معنی موضوع لہو مراد ہی نہ ہو، جو اس معنی کے لیے بنایا گیا اس معنی کو لیے وہاں استعمال ہی نہ کیا گیا، بلکہ دوسرے معنی کے لیے ہو، تو اس کو کہیں گے یہ احتمال ہے یہاں پر. ہاں،
حکم ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں جب احناف کے نزدیک خاص پر قطعی یقینی طور پر عمل واجب ہے تو اگر خاص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے اور تطبیق ممکن نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کریم میں کوئی آیت کریمہ ہے، اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن کوئی حدیث ہے اور اس حدیث سے اس کے خلاف کوئی اور حکم ثابت ہو رہا ہے نا. تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے یا حدیث پر عمل کریں گے؟ اور جیسے مثال کے طور پہ کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جن کے اندر وضو کے بارے میں پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھلو، پہلے ہاتھوں کو دھلو ہے نا وضو کے اندر، اور قرآن کریم میں جو آیت وضو ہے اس کے اندر ہاتھوں کے ذکر کرنے کا، ہاتھوں کے دھلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ چہرے کے دھلنے کا ہے، یعنی کہ گھٹوں تک ہاتھوں کا دھلنا ہے، یہ مطلب ہے نا. تو پہلے چہرے کو دھلنا ہے، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلنا ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا، پھر اس کے بعد پیروں کا. تو قرآن کریم تو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وضو کے اندر صرف یہی چیزیں فرض ہوں، ہے نا. اور جو حدیثیں ہیں اس کے اندر ان کا بھی حکم ہے تو ان کی بھی فرضیت، اس سے مطلب حدیث کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو بھی دھلا جائے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت، یعنی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے خلاف ہے نا، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو خاص لفظ جب قرآن کریم کے اندر آئے گا تب بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کے اندر کوئی خاص لفظ آیا، کوئی آیت خاص ہوئی اور اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن جو حدیث ہے دوسری وہ اس کے خلاف ہے، حدیث سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے جو اس خاص لفظ سے ثابت ہونے والے معنی کے خلاف ثابت کر رہا ہے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ یا پھر کیا نام ہے، کتاب اللہ سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے اور ہم قیاس کر رہے ہیں تو قیاس سے کوئی اور حکم ثابت ہو رہا ہے اس کے خلاف، اس سے الگ، یعنی کتاب اللہ سے کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہے مثال کے طور پر، اور قیاس سے کسی چیز کا ناجائز ہونا ثابت، اسی چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے کتاب اللہ کے خاص پر، تو اگر اس کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے ہے نا، یعنی کہ خبر واحد یا قیاس سے اس کے خلاف کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو ہے نا، اور تطبیق ممکن نہ ہو، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق نہ کر سکے، دونوں میں اتفاق نہ پیدا کر سکے کہ ہاں دونوں معنی پر ایک ساتھ عمل ہو سکے ہے نا، یعنی دونوں کی ہم ایسی تعویل نہ کر سکیں، ایسا مفہوم دونوں کا بیان نہ کر سکے، بلکہ کتاب اللہ کو تو چھوڑیں گے، اس میں کوئی وہ نہیں کریں گے، کتاب اللہ کا جو معنی ہے اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے، بلکہ خبر واحد یا قیاس کے اندر اگر ہم کوئی ایسی تعویل نہیں کر سکتے ہیں، ان کا ایسا معنی نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی اور آیت پر دونوں پر عمل ہو جائے، یا اس قیاس پر بھی اور کیا نام ہے آیت کریمہ پر دونوں پر عمل ہو جائے، اگر ایسا نہ ہو پائے تو پھر کیا کریں گے؟ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے، ہے نا. وہی کہا کہ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف کتاب اللہ پر عمل کریں گے، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. خبر واحد یہ جو ہے حدیث کی ایک قسم ہے، خبر واحد ہے نا. حدیث کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، ان کی ابھی آگے تفصیلات آئیں گی. ٹھیک ہے. خبر واحد یہ حدیث کی ایک قسم ہے، قیاس کا بیان پیچھے آ چکا ہے. تو خبر واحد چونکہ خبر واحد سے جو ثابت ہوتا ہے نا وہ ظنی ہوتا ہے نا، یعنی یقینی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا احتمال ہوتا ہے. اسی طرح سے قیاس سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے اندر بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن کتاب اللہ کے خاص سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اس وجہ سے کتاب اللہ کے خاص کا جو خاص جو ہے اس کا درجہ زیادہ اوپر ہوگا. جب اس کا درجہ اوپر ہے تو اس پر اس کو زیادہ توجہ حاصل ہوگی ہے نا. یعنی اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر اسی پر عمل کریں گے، کتاب اللہ کے خاص پر، اور ان کو جو ظنی ہے خبر واحد اور قیاس ان کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس کی مثال لفظ ثلاثہ، آیت کریمہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکی رہیں. اس کے اندر لفظ ثلاثہ یا یہ کہنے کہ اس آیت کریمہ میں ایک عدد معلوم ہے، یعنی لفظ ثلاثہ جو ہے وہ ایک عدد معلوم ہے، اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے. عدد معلوم یعنی عدد معین ہے. جب معین ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک خاص معنی ہے، اس کا ایک معین معنی ہے، اور معین معنی جو معین معنی پر دلالت کرے اسی کو خاص کہا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ لفظ ثلاثہ خاص ہے، اور جو خاص ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے.
ٹھیک. اس لیے آیت کریمہ کا مفہوم ایسا لیا جائے گا جس میں لفظ ثلاثہ پر عمل قطعی طور پر ہو جائے، ہے نا، کیونکہ لفظ ثلاثہ ہے خاص، اور خاص پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ لفظ ثلاثہ پر یقین کے ساتھ یہاں عمل کرنا واجب ہے، یعنی لفظ ثلاثہ کا جو معنی ہے 3، ہے نا، 3 کی گنتی، اس پر مکمل طور سے عمل ہو جائے تو آیت کا ایسا ہی ترجمہ کریں گے کہ اس پر مکمل طور سے عمل ہو جائے، کیونکہ اس پر عمل کرنا، ثلاثہ کا جو معنی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے. اب دیکھیں کیا کریں گے. تو آیت کریمہ میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ عدت گزاریں گی تو کتنے دن عدت گزاریں گی، اس کا بیان ہے آیت کے اندر کہ بعد طلاق عدت کیسے گزاریں. تو ارشاد فرمایا کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکی رکھیں، ہے نا، یعنی 3 قروء تک وہ عدت گزاریں. اب قروء کا معنی حیض لیا جائے اسی وقت لفظ ثلاثہ پر عمل ممکن ہوگا. یعنی قروء کے معنی 2 ہیں، ایک تو اس کا معنی حیض ہے اور دوسرا معنی ہے طہور. تو لفظ قروء کا جب ہم حیض معنی لیں گے تبھی اس پر عمل ممکن ہوگا، کس پر؟ لفظ ثلاثہ پر. لفظ ثلاثہ کے معنی پر تبھی عمل ممکن ہوگا، یعنی لفظ ثلاثہ کا جو معنی ہے 3، اس پر تبھی عمل ہوگا جب ہم لفظ قروء کو حیض کے معنی میں لیں گے. اس کے دونوں معنی ہیں، قروء مطلب ثلاثہ قروء کا مطلب ہو سکتا ہے 3 حیض، اور ثلاثہ قروء کا مطلب 3 طہور، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا مراد لیں گے؟ لفظ 3 حیض، کیونکہ تبھی ثلاثہ کے معنی پر عمل ہوگا. اگر قروء کا معنی طہور لیں گے تو ثلاثہ پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکے گا، ہے نا، جو ثلاثہ کا معنی ہے اس صورت میں نہیں پایا جائے گا. ثلاثہ لفظ خاص پر کما حقہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ قروء کو حیض کے معنی میں لیا جائے. اچھا، انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ کر دیا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں. دیکھیں، اصل میں لفظ قروء جو ہے اس کے 2 معنی ہیں، طہور اور حیض. حیض تو جانتے ہیں، یعنی ماہواری کے ایام، ان کو حیض کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکی کے ایام گزرتے ہیں 2 حیض کے بیچ میں، 2 ماہواری کے بیچ میں جو پاکی کے دن گزرتے ہیں ان کو طہور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، قروء اور طہور. تو اگر وہ حیض اور طہور، اگر حیض ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورت کی عدت 3 حیض ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب اسے طلاق یافتہ جب ہو جائے اس کے بعد 3 حیض تک وہ انتظار کریے. پہلے حیض آئے گا، پھر اس کے بعد طہور کے ایام شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد حیض آئے، پھر اس کے بعد طہور کے ایام شروع ہوں گے، پھر حیض آئے گا. جب یہ حیض تیسرا حیض ختم ہوگا تو اس کی عدت جو ہے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس سے طہور مراد لیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسے جس طہور میں طلاق دی گئی ہے نا، کیونکہ حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے تو طہور میں طلاق دیں گے. اور جب جس طہور میں طلاق دی گئی اسے، اس طہور سے اس کی عدت شروع ہو گئی. ایک طہور، وہ طہور جب ختم ہوا، حیض شروع ہوا تو اس کا ایک طہور مکمل ہوا، پھر حیض ختم ہونے کے بعد پھر دوسرا طہور شروع ہوگا، ٹھیک ہے. پھر جب دوسرا طہور ختم ہوگا اور دوسرا حیض شروع ہوگا تو اس کے 2 طہور مکمل ہو گئے. پھر دوسرا حیض ختم ہوگا اور طہور شروع ہوگا تو تیسرا طہور شروع ہو گیا. اب یہ تیسرا طہور جب ختم ہوگا تو پھر اس کے 3 طہور مکمل ہو جائیں گے. حالانکہ ابھی حیض جو ہے وہ 2 ہی ہوئے ہیں، تیسرا حیض شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن طہور 3 ہو گئے. تو اب تیسرے حیض کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر ثلاثہ قروء کا معنی 3 طہور ہیں تب، اور اگر ثلاثہ قروء کا معنی 3 حیض ہے تو پھر حیض ہوگا. اور ہمارے یہاں اس سے حیض ہی مراد ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ثلاثہ جو ہے اس کا معنی ہے 3 مکمل، ٹھیک ہے. اور جب اس کا معنی ہے 3 مکمل تو اس 3 مکمل کے معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر ہم اس سے طہور کا معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 طہور عدت ہیں، تو طہور میں جب کوئی طلاق دے گا تو طہور یہ وقت سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت چلتے رہتا ہے. تو طہور جیسے ہی شروع ہوگا نا ویسے ہی وہ گزرنے لگے گا. اب کوئی انتظار کر رہا ہے طہور کے آنے کا کہ وہ طلاق دیں، تو جب طہور آیا اور اس نے طلاق دی تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے گزر چکا ہوگا. اب جب کچھ نہ کچھ وقت گزر چکا ہے تو اس کا مطلب کہ طہور کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر چکا ہے. اب جب طہور کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر چکا ہے تو یہ جو طہور چل رہا ہے یہ مکمل طہور نہیں پایا گیا. طلاق سے پہلے کچھ گزر چکا تھا، طلاق کے بعد عدت میں یہ مکمل طہور نہیں آیا بلکہ اس طہور کا کچھ حصہ آیا. اس کے بعد جو دوسرا طہور ہے وہ پورا پایا جائے گا، جو تیسرا طہور ہے وہ پورا ہوا. تو 2 طہور مکمل اور تیسرے کا کچھ حصہ آئے گا، ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ ایک عورت کا طہر شروع ہوا 1 تاریخ سے، ہے نا، اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دی 2 تاریخ کو، تو طہر اس کا شروع ہوا 1 تاریخ سے، ہے نا، کم سے کم اس کے 15 دن ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اگر 15 دن ہوئے تو اس میں سے 14 دن ہی اس کی عدت کے اندر آئے، ہے نا، 1 دن تو اس کا گزر گیا تھا، تو یہ پورا نہیں پایا گیا، ہے نا، اس کے بعد جو 2 آئیں گے وہ تو مکمل رہیں گے، 15 مان لیجیے وہ مکمل ہوئے، ٹھیک ہے، 30 دن، لیکن یہ جو ہوا، جو گزرا، اس کے 14 ہی دن ہوئے، ہے نا، یا پھر کسی نے جو ہے باقی آدھے طہر گزرنے کے بعد جو ہے 10 دن گزرنے کے بعد طلاق دی، تو اس طہر کے صرف 5 دن اس کے پاس آئے اس کی عدت کے اندر، ہے نا، تو یہ طہر تو آدھا بھی نہیں آیا، تو یہاں کیا ہوا کہ تیسرے کا کچھ حصہ آیا اور کیا نام ہے دوسرے کا 2 مکمل آیا، تو یہاں 2.5 بھی نہیں ہو پایا، ہے نا، تو 2.5 پر 3 کا اطلاق نہیں ہوتا، ثلاثہ کا اطلاق 2.5 پر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی کہا کہ اگر ہم اس سے طہر مراد لیں گے نا تو ثلاثہ کا جو معنی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ 3 طہر مکمل نہیں پائے جائیں گے، یا تو 2 طہر پائے جائیں گے اور تیسرے کا بعض پایا جائے گا، ہے نا، یا پھر 3 طہر پائے جائیں گے، چوتھے کا بعض ہو، اور اس میں تو عدت زیادہ ہو جائے گی، تو وہی کہا کہ لفظ ثلاثہ کے معنی پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے ہم لفظ کیا نام ہے قروء کا معنی حیض مراد لیں گے، کیونکہ جب قروء کا معنی حیض مراد لیں گے تو 3 کے معنی پر مکمل عمل ہوگا، کس طرح سے، وہ دیکھیں کہ طہر میں طلاق دے گا شوہر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حیض شروع ہوگا، تو حیض شروع سے آخر تک یہ عدت کے اندر ہی پایا گیا، ٹھیک، پھر طہر آئے گا گزرے گا، پھر اس کے بعد طہر شروع ہوگا، وہ طہر آئے گا گزرے گا، پھر حیض شروع ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا حیض ہے، یہ پورا یہ بھی عدت کے اندر گزرے گا، پھر دوسرا طہر شروع ہوگا، ہے نا، مطلب اگر اس کو شمار کرتے تو یہ تیسرا، بہرحال طہر شروع ہوگا، اس کے بعد پھر تیسرا حیض آئے گا، تو یہ تیسرا حیض پورا گزر جائے گا تب اس کی عدت مکمل ہوگی، تو تیسرا حیض بھی مکمل عدت کے اندر پایا گیا، تو تینوں حیض مکمل عدت کے اندر پائے گئے، ہے نا، حیض کا کوئی بھی حصہ عدت سے باہر نہیں ہے، تو مکمل 3 حیض پائے گئے، لیکن طہر میں کیا تھا کہ مکمل 3 طہر عدت کے اندر نہیں پائے جا رہے تھے، بلکہ جو پہلا والا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے پہلے ہی عدت سے پہلے ہی گزر چکا ہوتا تھا، تو 3 طہر تو نہیں پائے جا رہے ہیں لیکن 3 حیض پائے جا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جب لفظ ثلاثہ خاص لفظ ہے، اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کا معنی ہے 3 مکمل، تو اس کا معنی تبھی اس کے معنی پر عمل ہو سکتا ہے جب ہم قروء سے حیض مراد لیں گے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قروء سے حیض مراد لیں گے اور ہم ثلاثہ کے معنی پر عمل کریں گے، تو کہیں گے کہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، 3 طہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی کہا کہ ثلاثہ لفظ خاص پر کما حقہ عمل کے لیے، یعنی جیسا اس کا حق ہے ویسا عمل کرنے کے لیے، مکمل طور سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قروء بمعنی حیض مراد کیا جائے، ہے نا، امام شافعی نے کیا کہا، امام شافعی نے حضرات شوافع نے قروء بمعنی طہر لیا ہے، اور احناف نے قروء بمعنی حیض لیا ہے، ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ قروء سے طہر مراد ہے، یعنی عورت کی عدت 3 طہر ہوگی، 3 حیض نہیں ہوگی، واضح رہے کہ لفظ قروء قرء کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے، آیت کریمہ میں قروء بمعنی اطہار لینے میں کیا خرابی، اس کی تفصیلی اچھا نیچے آ رہی ہے، ہاں دیکھیں، یعنی لفظ قروء جو ہے نا یہ قرء کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے، دیکھیں اب اگر ہم قروء سے حیض نہ مراد لیں بلکہ طہر مراد لیں تو اس میں خرابی کیا آئے گی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کو طلاق حالت طہر ہی میں دی جائے، ہے نا، یعنی کہ حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، طہر میں ہی طلاق دینی ہے، ٹھیک، تو اب اس ارشاد کی روشنی میں اگر حالت طہر میں طلاق دی گئی تو عدت اگر طہر ہی شمار کی جائے تو یہ طہر جس طہر میں طلاق دی گئی تو یہ اور اس کے بعد کے 2 طہر ظاہر ہیں 3 طہریں کامل نہیں ہوں گے، یعنی ان تینوں کو اگر ملا دیں گے تو بھی یہ 3 نہیں ہوئے، ہے نا، عدت کے اندر یہ تینوں نہیں پائے گئے ہیں، بلکہ 2 تو پائے گئے ہیں لیکن تیسرے کا کچھ حصہ پایا گیا، کچھ حصہ پہلے ہی نکل چکا تھا، ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حالت طہر میں طلاق دی گئی تو عدت اگر طہر ہی شمار کی جائے، یعنی عدت کو طہر کو عدت بنایا جائے کہ عدت طہر سے گزاریں گے، یعنی 3 طہر عدت ہے، تو یہ طہر جس میں طلاق دی گئی ہے یہ اور اس کے بعد کے 2 طہر کو ملا کر جو اس کے بعد 2 طہر آئے یہ ظاہر ہے تینوں کو ملا کر 3 مکمل نہیں ہوئے ہیں بلکہ 2 ہوئے ہیں اور ایک کا بعض ہوا یعنی کچھ حصہ ہوا ہے،
और अगर इसको छोड़ दिया जाए और अलग से 3 तुहर लिया जाए तो इद्दत के अय्याम 3 तुहर से बढ़ जाएंगे। क्योंकि इद्दत का मतलब ये नहीं है कि जब से हमने अपने जहन में समझना शुरू किया तब से इद्दत शुरू की, नहीं। इद्दत का मतलब ये है कि जैसे ही तलाक दी गई वैसे ही इद्दत शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि कोई औरत सोचे कि हाँ मैं अभी इद्दत ना गुजारूँ बल्कि 2-4 दिन बाद इद्दत में बैठूँ फिर इद्दत गुजारूँ, ये नहीं है। इद्दत वैसे ही शुरू हो जाती है जैसे ही तलाक पड़ती है। तलाक होने के बाद इद्दत शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे तलाक हुई वैसे इद्दत शुरू हो गई थी, तो तुहर में तलाक थी तो उस तुहर में ही इद्दत शुरू हो गई। अब अगर 3 तुहर अलग से मुराद लेते हैं, यानी इस तुहर को छोड़ देते हैं, इद्दत में नहीं मानते हैं, 3 तुहर अलग से मुराद लेते हैं, तो 3 तुहर आगे के पाए जाएंगे और ये चौथा तुहर पाया जाएगा, ठीक है। वही कह रहे हैं, अगर इसको छोड़ दिया जाए और अलग से 3 तुहर लिया जाए तो इद्दत के अय्याम 3 तुहर से बढ़ जाएंगे, है ना, कि उसके बाद वाले 3 तुहर और ये वाला 1 तुहर जिसको आपने छोड़ा है, हालांकि आपके छोड़ने न छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी इद्दत के अंदर ही शुमार किया जाएगा। तो एक में 3 से बढ़ जा रहा है और दूसरे में 3 से कम हो जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि उस वक्त भी कामिल 3 पर अमल नहीं हुआ, यानी मुकम्मल 3 पर अमल नहीं हो पाया इस सूरत में भी, बल्कि 3 से ज़्यादा पर अमल हुआ, है ना, बल्कि 3 और चौथे का बाज भी इद्दत के तहत आ गया, है ना। तो वही कहा कि 3 पर जो है इसकी ये ख़राबी लाजिम आएगी कुरू से तुहर मुराद लेने में, कि उस पर अमल नहीं हो पाएगा।